السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کنٹینیو کریں گے سورۃ بقرہ کی ٹرانسلیشن کے ساتھ جو اویلیبل ہے میری ویب سائٹ پہ قرآن اردو ترجمہ .com پہ۔ جیسے جیسے میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں میں ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ سورہ 19 ختم کی ہے انشاءاللہ، تو وہ اپلوڈ کروں گا میں۔ خیر ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے طاقتور رحم کرنے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو قرآن جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے الگ الگ گروپس کو، گروہ کو۔ پہلے جو ہے وہ ایڈریس کیا تھا یا یوناس کو، جو عام گروہ ہے انسانیت کا۔ اب یہاں ایڈریس ہو رہا ہے اسرائیل کے بیٹوں کو اسپیسیفکلی ہے، جو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں چلڈرن اسرائیل۔ اب یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اسرائیل کے بیٹے ہیں، لیکن وہ تو ان کی باتیں ہیں۔ یہ جو بھی گروہ تھا یہ اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن بہت پرانی کتاب ہے۔ اس وقت اس زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، پھر ان میں سے بہت سو نے جو ہے وہ قرآن کو ایکسیپٹ کیا، محمد کو رسول ایکسیپٹ کیا، اور پھر وہ شامل ہو گئے مومنین کے ساتھ۔ یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کیونکہ قرآن جو ہے وہ کسی اسلام کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہا، کسی ریلیجن کی طرف دعوت نہیں دے رہا۔ قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکو، یعنی کہ سبمیشن کرو۔ جو اسلام کا مطلب ہے وہ فرمانبرداری ہے۔ اس کو ایک انہوں نے ریلیجن بنا لیا، لیکن اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ تو ان کو ایڈریس کر رہا ہے قرآن یہاں۔ اے اسرائیل کے بیٹو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر ترجیح دی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا احسانات خدا نے ان پر کیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور اس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور اس سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قرآن کا ایمفیسس جو ہے نا، قرآن کا جو فوکس ہے یہ ہے کہ آخرت کا دن، اس کی تیاری کرو۔ وہ دن سے ڈرو جب حساب کتاب ہوگا ہر ایک کا۔ اسلام کا ریلیجن جو ہے وہ خاص اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا، وہ آپ کو ریچولز میں لے جاتا ہے، لیکن قرآن کا ایمفیسس ہمیشہ یہ ہے کہ آخرت کا دن آ رہا ہے، تیاری کرو، یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپرری ہے، یہ فانی ہے۔ آیت 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کے خاندان سے بچایا تو جو تمہیں بری سزا دے رہے تھے، وہ قتل عام کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کا، اور جینے دے رہے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ آگے پڑھتے ہیں آیت 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، پھر تمہیں بچا لیا، اور فرعون کے خاندان کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ قرآن ان چیزوں کے بارے میں بات کرے گا آگے جا کے کہ یہ سب کیا معاملہ تھا۔ قرآن ایک کمپلیٹ کتاب ہے، یہ اپنے آپ کو ریفرنس کرتی ہے، اس کو سیلف ریفرنسنگ بک جو ہے میں کہتا ہوں، کیونکہ یہودی اپنی جو قصے ہیں ان کو وہ الگ الگ طریقے سے پیش کرتی ہے۔ 51 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو اپنا لیا اس کے بعد، اور تم غلط کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تم سے اس کے بعد درگزر کیا تاکہ تم شاید شکر کرو۔ یہ سارے احسانات ہیں جو خدا نے ان پر کیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی دی تاکہ تم شاید تم راہ پاؤ۔ یہ دیکھیں نا، یہ لفظ جو نا الکتاب، یہ الکتاب کا لفظ جو نا یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کتاب کا مطلب قرآن کے حساب سے ہوتا ہے ایک کتاب یا ایک بک جس میں احکامات ہوں۔ تو قرآن میں الکتاب موجود ہے، یہ وہی الکتاب ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی، اس میں لاز ہیں جن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، بات ہی ہو رہی ہے۔ اور فرق کرنے والی یعنی کہ اس کے تھرو جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے تھے، جو کہ اگین قرآن کا فنکشن یہ ہے۔ قرآن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے فرقان، قرآن کے لیے حکیم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے چیز کا، کہ جو موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں احکامات تھے، الکتاب تھی وہ، اور فرقان، اور اس سے فیصلہ کیا جا سکتا تھا، یعنی کہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں فرق کرنا، یا لوگوں کے بیچ میں احکامات کے ساتھ فیصلہ کرنا۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا اے میرے لوگ، تم نے اپنے ساتھ غلط کیا، بچھڑے کو اپنا کر تو اپنے بنانے والی کی طرف مڑو، پھر اپنوں کو قتل کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے بنانے والے کے سامنے، تو وہ تمہاری طرف مڑا، وہی تو ہے مڑنے والا، رحم کرنے والا۔ اچھا، تو جیسے یہ بعد میں قصہ آگے آئے گا تو ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن خیر انہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کو معبود کے طور پہ لیا جب موسیٰ گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جب موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان پر خدا کا عذاب آنے والا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے موسیٰ نے کوشش یہ کی کہ یہ اگر اپنے آپ کو قتل کر دے یہیں کہ یہیں تو شاید پوری قوم تباہ نہ ہو، یہ وجہ تھی ان کو یہ حکم دینے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خدا کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیتے، تو کڑک نے انہیں آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اچھا، کڑک جو ہے نا، میں نے لفظ کو سائقتن کو کڑک کیا ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں کرائے یا شریک، چیخ بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن سینٹر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کڑک ہے نا، یہ سائقتن یہ اکثر آتی ہے غلط کرنے والی قوموں پر، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھیں ان پہ احسان کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شاید شکر کرو۔ تو جیسے میں نے کہا تھا کہ موسیٰ نے کوشش یہ کی کہ وہ بچ جائیں، موسیٰ نے اپنے لوگوں سے بولا کہ تم اپنے جن نے جو ہے اس کو بت کو لیا ہے، معبود کو لیا ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، مار دیں، تو شاید بچ جائیں نا وہ لوگ، لیکن وہ بچ نہیں پائے، ان پر کڑک آ پڑی پھر بھی، لیکن پھر خدا نے ان کو اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ بھی سریکشن ہوئی ہے، مطلب یہ احسانات ان پہ کیے ہیں بار بار۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر سایہ کرنے کے لیے بادل کو پھیلایا، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، کھاؤ ان اچھی چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ غلط نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ کے ساتھ غلط کر رہے تھے۔ من اور سلوہ اکثر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے، میں نے اس کو ایسی عربی میں چھوڑ دیا، جو بھی اس کا مطلب ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس بات یہ ہو جائے کہ احسانات تم پر بار بار کیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ غلط کیا کیونکہ وہ ناشکرے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیَّاکُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے آرام کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور داخل ہو دروازے میں سے جھکے ہوئے، اور کہو بوجھ اتر گیا، ہم معاف کر دیں گے تمہیں تمہاری غلطیاں اور مزید دیں گے اچھا کرنے والوں کو۔ اچھا، یہاں دیکھیں یہ لفظ استعمال ہوا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا، سجد، یہ وہی لفظ ہے جو مسلمان کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی رگڑنا زمین پر نماز کے دوران، لیکن اس لفظ کا مطلب یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن اس لفظ کو اس طرح استعمال ہی نہیں کر رہا، دیکھیں آپ یہ بات نوٹ کریں، ان سے کہا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا، داخل ہو دروازے سے جھکے ہوئے، سجدن مطلب ہے جھکتے ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیشانی رگڑ کے، کیونکہ یہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم یہاں شہر میں داخل ہو اور لڑو۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کی کوئی بات ہے کہ آپ کو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے پیشانیاں رگڑتے ہوئے داخل ہو بھی کیسے سکتے ہیں، کوئی سینس ہی نہیں بنتا نا۔ اس کا مطلب ہے جھکے ہوئے، یعنی کہ تم ہماری جو خدا نے جو احکامات حکم دیا ہے ان کو، اس کو مانو، تکبر نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو، انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے، سجد کا مطلب یہ ہے کہ سبمٹ کرنا، ماننا، کرنا ایک چیز کو۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بدل دیا لفظ کو، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو وہ جنہوں نے غلط کیا انہوں نے بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا کسی اور کہے سے، پھر جنہوں نے غلط کیا ہم نے ان کے اوپر سخت سزا اتاری آسمان میں سے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنے لوگوں کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا مارو پتھر کو اپنی لاٹھی سے،
پھر اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر آدمی جانتا تھا اس کے پینے کی جگہ کو، کھاؤ اور پیو خدا کی رزق میں سے اور پھرو نہیں زمین میں برائی کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو تم اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے کہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، جڑی بوٹیاں اور کھیرے اور مکئی اور مسور اور پیاز۔ اس نے کہا کیا تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے؟ اترو مصر میں، تمہیں ملے گا جو تم نے پوچھا۔ ڈال دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور وہ خدا کے غصے سے لدے ہوئے تھے، وہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کا انکار کیا اور قتل کیا نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے، یہ کیونکہ انہوں نے مخالفت کی اور حد سے بڑھتے تھے۔ خدا کی نشانیوں کا انکار کرنا نا، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کا اس سے کیا میننگ کیا ہے، کیا مراد ہے قرآن جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یکفرون بآیات اللہ، اس کا مطلب یہ اس سینس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وربلی تو آپ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی ہم مانتے ہیں خدا کی آیات کو، لیکن آپ وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو اس کی بڑی زبردست مثال دے دیتا ہوں کہ قرآن سے آپ نکال سکتے ہیں کہ قرآن میں وضو کا جو طریقہ ہے وہ دیا گیا ہے پورے کا پورا، ٹھیک ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں یہ۔ لیکن مسلمانوں کو جب کہا جاتا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ اس طرح وضو کرو، تو وہ 10,000 جو ہے نا بہانے نکالتے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح ان کو وضو سکھایا گیا وہ 3 بار کرنا، وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ خدا کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی قرآن میں دیا ہوا ہے وضو کا طریقہ تمہارا، تو وہ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ بات حرج کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نہیں مان رہے نا کہ خدا کی آیات کو، آپ انکار کر رہے ہیں، آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ ان پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ان کا بھی قصہ ہے نا کہ یہ وربلی تو مان رہے تھے لیکن یہ کر نہیں رہے تھے نا جو کچھ ان کو احکامات دیے جا رہے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ جنہوں نے یقین کیا اور وہ جو یہودی ہیں اور عیسائی اور صابی، جو کوئی خدا پر یقین کرے اور آخری دن پر اور اچھے کام کرے تو ان کی کمائی ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر خوف نہیں ہوگا اور غمگین نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ اکثر مسلمان اس کو لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو اس میں اگر آپ جو نا وہ عیسائی ہیں یا آپ یہودی ہیں یا صابی ہیں، جو صابی جو یہ کون سا ریلیجن ہے اس پہ بھی ان کو کوئی خاص جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کس کی کیا ریلیجن کی بات ہو رہی ہے، صابئین کی۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو آپ اس ریلیجن میں سے ہو جائیں تو کوئی آپ کو گارنٹی ہے، بات یہ نہیں ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ تم یہ ریلیجنس کے چکروں میں پڑھو ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بندہ یقین کرتا ہے وہ یقین کرتا ہے، وہ اس کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ لیکن ہاں اگر آپ ان ریلیجنس کو بلانگ کرتے ہیں، کوئی بھی ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں، لیکن آپ خدا پہ یقین کرتے ہیں، آخری دن پر یقین کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ اجر، آپ کی کمائی آپ کے رب کے پاس ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ آپ کو یہ بھی مطلب دیکھیں آپ خدا کی رحمت کہ خدا جو ہے وہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا ریلیجن پروفیس کرتے ہیں کہ میں اس ریلیجن سے ہوں، کیونکہ آپ ایک ریلیجن میں یہ پیدا ہوئے پلے بڑے۔ لیکن ہاں اگر آپ کے ریلیجن میں شرک ہے، شریک آپ ٹھہرا رہے ہیں کسی کے ساتھ، جیسے عیسائی کرتے ہیں، تو پھر تو آپ آگ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ عیسائی، بہت سے عیسائی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے نہیں ہیں خدا کے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس ریلیجن میں ہیں، لیکن آپ کو یقین کس پہ لانا ہے؟ خدا پر یقین کرنا، آخری دن پر یقین کرنا۔ یہ کرائٹیریا ہے قرآن کا جو خود قرآن دے رہا ہے۔ اسی لیے میں ان ریلیجنس کے گیم میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، مجھے کوئی تعلق نہیں ہے میرا کسی ریلیجن سے۔ میں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں، نہ میں یہودیوں کے ساتھ ہوں، نہ میں عیسائیوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں ان ریلیجن سے باہر نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی خدا پر یقین لاؤ، آخری دن پر یقین لاؤ اور کتاب پر یقین لاؤ، ریلیجنس کے چکروں میں نہیں پڑھو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا اور اونچا کیا تم پر پہاڑ کو، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم ڈر میں آ جاؤ۔ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہاں، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ اپنی صبح شام نمازوں میں لگے ہیں، ان کے پہ 5 ستون ہیں، جیسے 5 ستون میں آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں اس میں قرآن پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ عجیب سی بات نہیں ہے؟
یہاں لکھا گیا ہے کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی ان کو جو کتاب دی تھی، کہا حکم دیا ہے پکڑو اس کو اور مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے، یاد رکھو۔ اور آپ یہ کیسے یاد رکھیں گے؟ مسلمان رٹ رہے ہیں قرآن کو، رٹنے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے یاد رکھو، مطلب اس کو پڑھتے رہو، اس کو یاد رکھو ان دا سینس کہ اس کو اپلائی کرو۔ یہ مسلمان رٹ لیتے ہیں، حافظ بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا آپ دیکھیں گے بات کیا ہو رہی ہے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم ڈر میں آ جاؤ۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم یہ ڈر میں آ جاؤ۔ یہ تھوڑی کہ اس کو رٹ لو، رٹ لیا ہے، رٹے ہوئے ہیں، بولے جا رہے ہیں وہ عربی میں اور پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد تم مڑ گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل نہیں ہوتا اور اس کی رحمت تو تم ہانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ دیکھا نا، یہ جب میں نے قرآن کو فرسٹ ٹائم پڑھا تھا، انگلش ٹرانسلیشن میں نے یوسف علی کی پڑھی تھی، اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں تو مسلمان ایک گھرانے میں پیدا ہوا تھا، ایک سنی فرقے میں، اور میں جو وہی کر رہا تھا جو مجھے باپ دادا جو میرے کر رہے تھے، انہوں نے مجھے سکھایا تھا۔ جب میں نے قرآن کو فرسٹ ٹائم پڑھا، یوسف علی کی ٹرانسلیشن، بیٹھ کے غور سے میں نے پڑھا کہ میں پتہ لگانا چاہ رہا کہ بھائی لکھی ہوئی کیا ہے بات، میں وہ 25-26 سال کا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کی باتیں جو ہو رہی ہیں، اگر آپ بنی اسرائیل کی جگہ مسلمانوں کو فٹ کریں تو یہ انہی کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی۔ میں نے کہا یہی تو ہم سب کر رہے ہیں، یہی ہم کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کو جو کہا گیا ہے کہ تم یہ کیا کیا کر رہے ہو، غلط کرتے ہو، یہی مسلمان اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ دیکھیں مسلمان یہی کر رہے ہیں، جبھی تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ الکافرون جو قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ الذین کفروا جو ہے، یہ ایک جنرل ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے وہ جنہوں نے انکار کیا۔ اور الکافرون جو ہے نا، وہ اس کے اندر ایک سب سیٹ ہے، یہ اس کے اندر ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ الکافرون، یہ منافقین، یہ سارے الذین کفروا کے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ ایک اسپیشلائز گروپ ہے، یہ ایک خاص طبقہ ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس موجود ہے ہدایت، جیسے ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ کے شروع میں، اور وہ کہتے ہیں ہم یقین لاتے ہیں، لیکن وہ یقین والے نہیں ہیں، اور اسی لیے الکافرون، مسلمان زیادہ تر الکافرون ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ خود جا کے پڑھ لیں قرآن میں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم جانتے ہو اپنوں میں سے ان کو جنہوں نے زیادتی کی سبت میں، تو ہم نے ان سے کہا بن جاؤ دلیل بندر۔ یہ سبت جو تھا ان کا ایک خاص دن تھا، جن کو کہا گیا تھا کہ کوئی کام نہ کرو، اور ڈے آف ریسٹ اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ فجعلناها نقلا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، پھر ہم نے اسے اس کے آگے والوں اور اس کے پیچھے والوں کے لیے عبرت بنایا اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ ان کو بندر میں تبدیل کر دیا خدا نے۔ اب وہ آپ پڑھیں بولیں ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے ہوا تھا۔ 67 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ پیسج سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں اور اسپیشلی مولویوں کی جو فیوریٹ حرکت ہے نا، فیوریٹ ان کا پاس ٹائم جو ہے نا، ہابی، وہ یہ ہے کہ کیڑے نکالنا، سوال پہ سوال پوچھنا، ایک چیز کہی جا رہی ہے وہ کر دو، لیکن نہیں، انہوں نے اور ڈیٹیل میں جانا ہے۔ یہ پیسج جو ہے نا، یہ اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان جو ہے نا کتنے بھٹکے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر جو ہیں وہ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں، جو احکامات قرآن میں ہیں وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اصل میں کرنا نہیں چاہ رہے وہ چیز، تو ان کے 10,000 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یار تم کہتے ہو کہ صلات جو ہے وہ تو دعا ہے، جو کہ جنرل سی بات ہو جائے کہ بھائی دعا کرو، خدا سے مدد مانگو، یہ کیسے کریں گے، کتنی رکعت ہونی چاہیے، کس رخ کی طرف کرنا چاہیے، یہ کیڑے نکالنا ہے، منع کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ پوری جو یہ پیسج جو ہے نا، یہ بات ہی یہی ہو رہی ہے۔ اس قصے کا کوئی مقصد ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھیں کہ وہ دیکھو وہ بنی اسرائیل کیسے بھٹکے ہوئے تھے، یہ مسلمان ایسے پڑھتے نا، اور یہ دیکھو، اور بھائی تم اپنے گریبان میں جا کر تم بھی تو یہی کر رہے ہو، تم بھی تو سوال پوچھتے رہتے، سوال پہ سوال تم کرتے نہیں ہو۔ اور اگر یہ مسلمان اس طرح کے سوال پوچھنا بند کر دیں نا، تو پھر یہ مولوی جو ہے نا، ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا نا۔ یہ مولوی تو رہے اسی، وہ تو آپ کو 10,000 باتیں بتانے کے لیے بیٹھا ہے نا، آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں وہ آپ کو کسی اور مسئلے میں پھنسا لیتا ہے۔ 67 اور جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا خدا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہمیں مذاق میں لے رہے ہو؟ اس نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ علموں میں سے ہو جاؤں۔ گائے کو ذبح نہیں کرنا تھا ان کو، کیونکہ وہ اس کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا،
تو کیونکہ ان کو ذبح نہیں کرنا تھا اس لیے وہ سوال پہ سوال پوچھ رہے تھے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تم کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، مذاق میں لے رہے ہو ہمیں۔ اچھا 68 قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہمیں صاف بتائیں کہ وہ کیسی ہو۔ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بڈھی اور نہ بچی، اس کے بیچ میں، تو کرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ اور دیکھیں نا، یہ یہاں جو سوالات ان کے پوچھ رہے ہیں نا، یہ سوالات ان کے لیے اپنے لیے مصیبت کھڑے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ ان کو ایک اور، اب ان کو یہ خاص گائے لے کے آنی ہے۔ پہلے تو یہ تھا یہ گائے کو ذبح کر دو، انہوں نے یہ سوال پوچھا نا یہ کیسی ہونی چاہیے، انہیں کرنا نہیں تھا، تو پھر اب یہ کہا گیا کہ اب نہ بڈھی ہو نہ بچی ہو، اس کے بیچ میں ہو۔ اب یہ سوال پوچھتے جائیں گے، ان کے لیے اور مصیبت کھڑی ہوتی جائے گی۔ یہ بات جب ہی اس سوالات میں پڑھنا نا، قرآن کے حساب سے نا جہاں جتنی بات کہی ہے نا وہ کر دو، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں گئے نا تو پھر تم اپنے لیے مشکل کھڑی کر دو۔ یہ اس کا مقصد ہے پیسج کا۔ 69 قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے اپنے رب کو پکارو، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہمیں صاف بتائیں اس کا کیا رنگ ہے۔ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ سنہری گائے ہے، اس کا رنگ چمکدار، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ انشاءاللہ، دیکھیں یہ بھی انشاءاللہ کے لفظ استعمال کر رہے ہیں جیسا مسلمان کہتے ہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کہ ہمیں صاف بتائیں کہ وہ کیسی ہو، گائیں ہمیں ایک جیسی لگتی ہیں، اور اگر خدا چاہیں تو ہم راہ پا جائیں گے۔ 71 قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمات لا شیۃ فیہا قالوا الانا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے کہ وہ نہ زمین پر ہل چلانے اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے تیار کی گئی ہو، سلامت رکھی ہوئی، یا خوبصورت کہہ لیں آپ اس کو، فری فرام ڈیفیکٹس انگلش میں آپ اس کو بولیں گے، مطلب اس میں کوئی جو ہے نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا اب تم سچ لے کر آئے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا جبکہ وہ قریب تھے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرنے والے تھے وہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک جان کا قتل کیا پھر اس پر جھگڑنے لگے اور خدا نکال لایا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا ذِبْحُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا مارو اس کو اس کے کچھ حصے سے، اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم شاید سمجھو۔ اچھا، اس پہ بڑی جو نا ڈیبیٹس ہوتی ہیں، مولوی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب تھا، یہ وہ نا، میں ان چکر میں نہیں پڑتا۔ جو قرآن ہمیں باتیں بتا رہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ جو بھی بات تھی یہ وہ بنی اسرائیل سے ویسے ہی بات ہو رہی ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے قصہ، کہ مارو اس کو اور پھر خدا مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ میں اسپیکولیشن سے میں نہیں جاتا ہوں، میں گراؤنڈڈ ہوں قرآن میں۔ مولوی تو اس کو تو اسٹوریاں چلانے کا شوق ہے نا، تو وہ تو آپ کو کوئی اسٹوری سنا دے گا، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ 74 ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد کہ وہ پتھر جیسے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پانی ان میں سے نکل آتا ہے، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں خدا کے ڈر سے، اور خدا اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم امید کر رہے ہو کہ وہ تمہارا یقین کریں گے، جبکہ ان میں سے ایک فرقہ تھا جس نے خدا کے کہے کو سنا اور پھر اسے مروڑ دیا اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ مروڑنے کی جو بات نا، یہ مسلمانوں کا بھی فیوریٹ کام ہے، مولویوں کا اسپیشلی، اور یہی وجہ ہے جو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مروڑتے ہیں ٹرانسلیٹر جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ ایک جگہ ایک لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، پھر اسی لفظ کو یہ کسی اور جگہ دوسری طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ مروڑنا جو ہے نا، یہ
بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے. یہ فٹ ہوتی ہے بات مسلمانوں پہ. انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں نے بھی قرآن کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ جن کے پہلے ہیں جن یہ بڑی عزت کرتے ہیں ان کی تصویریں پڑھتے ہیں ان کے ترجمے پڑھتے ہیں یہ کھیل یہی کھیل ہیں قرآن کے ساتھ. یہ لفظوں کے معنی جو ہیں ان کو مروڑتے ہیں. اس لیے میری ٹرانسلیشن میں میرے پوری کوشش یہ رہی ہے کہ میں لفظوں کو ویسے ہی استعمال کروں اکراس دا بورڈ. تو جہاں جہاں آپ کو ایک لفظ اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے وہ بات ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویب سائٹ میں یہ فنکشن ہے صلاحیت ہے کہ آپ ایک ورڈ کو کلک کریں تو آپ کو یہ سارے دے دے گا یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. اور پھر آپ جا کے وہ ترجمہ پڑھیں آپ دیکھیں گے. میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں اس لفظ کو ویسے ہی ٹرانسلیٹ کروں اکراس دا بورڈ. اور پھر آپ ان ٹرانسلیٹرس کی بھی جا کے ترجمہ پڑھیں جو یہ کر رہے ہیں. یہ بھی اویلیبل ہے. میں چاہتا ہوں آپ خود ویریفائی کریں اپنا دماغ خود استعمال کریں دیکھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. الکافرون. اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جنہوں نے یقین کیا وہ کہتے ہیں ہم نے یقین کیا. اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا تم انہیں بتاؤ گے جو خدا نے تم پر کھولا تاکہ وہ تم سے بحث کرے اس کے بارے میں تمہارے رب کے سامنے. کیا تم سمجھتے نہیں. دیکھیں یہ الکافرون ہے نا یہ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم یقین لاتے ہیں لیکن وہ یقین نہیں لاتے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا وہ نہیں جانتے خدا جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی وہ جانتے ہیں یہ بات کیونکہ وہ خود ان کے پاس کتاب ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں وہ ہیں جو عام لوگ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے تمناؤں کے اور وہ صرف خیال پر ہیں. یہ دیکھیں نا یہ بات ہو رہی ہے عام جنریلٹی کی جو آپ کہہ لیں جو مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ ان کے خیالات ہیں ان کی تمنا ہیں ان سے اگر آپ بات کریں قرآن کے بارے میں تو وہ اکثر یہی کہیں گے کہ میرا خیال ہے یا شاید ایسے ہے لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو امیون کا لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے عام لوگ یا اس کو انگلش میں بولیں گے انلرنڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ جاہل ہیں یا جو اللیٹریٹ ہیں جیسے مسلمانوں نے یہ لفظ کو بنا لیا ہے. یہ وہی ہے نا مروڑنا لفظوں کو. اس لفظ کے کلیئر میننگ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے جس کو کتاب کے بارے میں علم نہیں ہے. قرآن اس لفظ کو اسی طرح استعمال کرتا ہے. آپ ویریفائی کریں جا کے دیکھیں یہ اور لفظ اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ ان میں اسی طرح مسلمانوں میں بھی عام لوگ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے اور وہ ریلائی کر رہے ہیں کن پہ جو اہل الکتاب ہیں. قرآن میں اہل الکتاب کا لفظ جو ہے نا جو فریز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کتاب والے ہیں یعنی ان کو کتاب کی سمجھ ہے انہوں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے. تو قرآن ان کو بھی اٹیک کرتا ہے. اور یہی وہ اہل الکتاب جو ہے آج کے زمانے میں مولوی آپ ان کو کہیں گے کیونکہ ان کے پاس علم ہے لیکن وہ چھپا رہے ہیں. فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے کتابوں سے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ وہ سودا کریں اس کا تھوڑی قیمت پر. تو تباہی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور تباہی ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا. یہ بخاری کی بات ہو رہی ہے مطلب آج کے زمانے میں اگر آپ اس کو پڑھیں غور سے بات کیا ہو رہی ہے بخاری کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بخاری نے یہ کام کیا نا. بخاری نے کتابیں لکھی ہیں جو اس کی صحیح بخاری ہے اور باقی جو ہیں اور کہتا ہے اور یہ اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے رسول اللہ نے جو ہے باتیں کہی وہ میں نے کمپائل کی ہیں. تو یہ بڑا گھوم پھر کے بات کرنی ہوئی ہے نا کیونکہ آپ جب ایک کتاب جو ہے قرآن ہے اس کو کہہ دیا کہ بھئی خدائی کتاب ہے اس پہ چلو لیکن پھر یہ حدیثیں لے کے آ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ رسول نے کہا ہے اور رسول جو ہے وہ خدا سے ان کو وحی ہوئی تھی. تو یہ گھوم پھر کے وہی بات کر رہے ہیں نا. یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں حدیثیں کتنی خطرناک ہیں اور ان پہ چلنا جو ہے بالکل غلط ہے. کیونکہ حدیث کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. قرآن خدائی کتاب ہے بات ختم ہو گئی. اور جو رسول کہہ رہے تھے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. کیسے قرآن میں جب استعمال ہوا ہے قل کہو تو وہ رسول کا قول ہے. تو رسول کو جو ہے نا اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو مولوی صاحب بات کریں گے ہمیشہ کہے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہاں ٹھیک ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول بھائی لیکن رسول تو وہی کہہ رہے تھے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. رسول کو جو حکم دیا تھا قل وہ وہیں سے ان کا کہنا لکھا ہوا ہے قرآن میں. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہاں تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے اور رسول ہمارے ساتھ موجود ہی نہیں ہے. وہ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے وہ اطاعت کرو مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ چلو. وہ تو وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہی تو وحی ہوا ان پہ. قل کہو
لیکن یہ بات سمجھنا بڑا یہ مشکل ہو جاتا ہے نا مسلمانوں کے لیے. بلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یقیناً جو کوئی، اچھا نہیں، اس سے پہلے آیت 80 میں نے مس کر دی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اور انہوں نے کہا آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے کچھ دن کے. کہو کیا تم نے خدا سے وعدہ لیا ہوا ہے تو خدا اپنے وعدہ نہیں توڑتا، یا تم خدا کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تمہیں نہیں پتہ یا تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا، یہی مسلمان کو کلیم نہیں ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تو میں شوق ہو گیا تھا. میں نے کہا ہاں یار یہی تو مجھے بات بتائی گئی تھی کہ مسلمان تو کچھ دیر کے لیے آگ میں جائیں گے پھر نکال لیے جائیں گے. تو یہاں تو لکھا ہوا یہ بھی وہی کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ ان کی باتیں گھڑی ہوئی ہیں. جو یہ باتیں گھڑی ہوئی اب حدیثوں میں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہی باتیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے آگ چھوئے گی. تو کہا گیا ہے کہا تم نے خدا سے وعدہ لیا ہے یا تو خدا اپنا وعدہ نہیں توڑتے، یا تم خدا کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تمہیں نہیں پتہ. ہاں تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جن کو نہیں پتہ. اچھا پھر دیکھ کے جواب دیا ہے بلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئات فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یقیناً جو کوئی برائی کمائے اور اپنی غلطیوں سے گر جائے تو وہ ہیں آگ میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. اور وہ جنہوں نے یقین کیا اچھے کام کیے وہ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں آپ کو کرائٹیریا دے دیا. اچھا اب یہیں روکتے ہیں. آیت 83 سے جو ہے پھر کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو پہ. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان ویڈیوز کو 30 منٹ کے لیے رکھوں. میں اگین آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جا کے خود اپروچ کریں قرآن کو، پڑھیں ٹرانسلیشن، سمجھیں بات ہو کیا رہی ہے. اور یہ مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں. جو آپ کو قصے بتائیں آپ ان کو چھوڑ دیں. جو آپ کو مذہب دیا ہے وہ بھی چھوڑ دیں. اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے. اسلام جو آپ کو ایک ورثے میں چیز ملی ہے وہ تو آپ کو بت پرستی میں لگا دی ہے. آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جا کے جو ہے کعبے کی 7 چکر کاٹو پتھر کے، اور پھر آپ اس کے سامنے جو ہے وہ سجدے کر رہے ہیں. یہ تو ہے ہی بت پرستی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ شریک کر رہے ہیں خدا کے ساتھ. مسلمانوں کا جو مذہب اسلام کا مذہب ہے اس کی تو انٹری جو ہے وہ شرک سے ہے. کیسے کہ آپ خدا کے نام سے آدمی کا نام جوڑ رہے ہیں جو ہے جس ان کا کلمہ ہے. قرآن میں آپ کو کلمہ کہیں نہیں ملے گا. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، قرآن پہ آئیں، ڈائریکٹ بھول جائیں جو باتیں آپ کو بتائیں ہیں، پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ عمل کریں. یہی طریقہ ہے. چلیں آج کا ویڈیو یہ ہوتا ہے، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.